جی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بچہ بالکل صحت مند تھا. اس کی جو ہے حالت اس کی ڈرپ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. یہ انصاف کر ہی نہیں سکتے, انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں. تو جو یہ سب جو ہے نا ایم ایس کا کیا ہمارے لیڈر یہ سب کی غفلت ہے, سارے مجرم ہیں ہمارے. جی اس وقت ہم موجود ہیں ڈی ایچ کی ہاسپٹل میں. یہاں پر کچھ لوگ جمع ہیں. تھوڑی دیر پہلے یہ سراپا احتجاج بھی تھے. جو سٹاف ہے, نرس سٹاف ہے, اس کی مبینہ غفلت کی وجہ سے جو 6 گھنٹے کا بچہ تھا وہ اس کی غلطی کی وجہ سے آج وہ دنیا میں نہیں ہے. یہ لوگ کافی سراپا احتجاج ہیں. چوک صاحبہ کے یہ رہنے والے ہیں, میرپور آزاد کشمیر. اپنی فیملی اپنے بچے کو یہاں پر آئے تھے جب مسز کو لے کے. تو آج جب بچہ پیدا ہوا تو اس وقت ان کا کہنا تھا کہ بچہ صحت مند بھی تھا اور تندرست بھی تھا. ابھی انہوں نے احتجاج کیا تھوڑی دیر پہلے. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہوا اور کس کی غفلت تھی. یہ بتائیے گا سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میرا تعلق چوک صاحب تحصیل دریا جٹاں سے ہے. تو جب آپ یہاں پر جو آپ کی وائف لگتی تھی جو ایڈمٹ تھی, جب ایڈمٹ ہوئے ڈاکٹروں نے آپ سے سب سے پہلے کیا بات کی کہ آپ کا بچہ اور مسز ٹھیک ہیں دونوں؟ جی بالکل آپریشن ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بالکل جو ہے خطرے سے حالت باہر ہے, بچہ بالکل صحت ہے, تو صحت مند تھا. جب پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم بچے کو نرسری میں لے کر جاتے ہیں. تو جب نرسری میں لایا گیا تو اس وقت بچہ بالکل جو ہے صحت مند تھا. تو اس کی کوئی انہوں نے ریزن نہیں بتائی کہ ہم کیوں نرسری میں لے کر جا رہے ہیں. تو ادھر 3-4 گھنٹے کے بعد انہوں نے جب اس کو ڈرپ لگائی تو ڈرپ لگانے کی وجہ سے 10-15 منٹ کے اندر بچہ ایکسپائر ہو گیا. نہیں, جب ڈرپ لگائی گئی اس کے بعد بچے کی جو پوزیشن تھی یا جو بچے کے حالات تھے وہ کیسے تھے؟ بالکل سبز اس کی جو ہے نا رنگت ہو گئی. ڈرپ لگائی کس نے تھی؟ ڈرپ نرس سٹاف کی. نرس نے. تو جب بچے کی کنڈیشن خراب ہو رہی تھی آپ نے اس نرس سے رابطہ کیا پھر؟ جی رابطہ کیا ہے. پہلے تو وہ ادھر ٹال مٹول کرتی رہی ہے, اس کے بعد پھر آئی ہیں تو آئے نہیں. پھر جب آئیں تو ایمرجنسی میں لے کر گئے, بچے کو ٹریٹ کرنا شروع کیا تو بچے کی حالت جو ہے وہ بگڑتی گئی. مطلب کہ 6 گھنٹے بعد جو آپ کا بچہ دنیا سے چلا گیا ہے, ٹھیک ٹھاک بچہ تھا, صرف ڈرپ لگانے کی وجہ سے؟ جی غفلت کی وجہ سے ان کی. اچھا, اس کے بعد ایم ایس صاحب یا کوئی بڑا ڈاکٹر آیا موقع پہ چیک کرنے کے لیے بچے کو؟ کوئی بھی نہیں آیا, بلکہ انہوں نے سٹاف کو بھی جو ہے نا غائب کر دیا. تو یہ ادھر جب وارڈ ماسٹر جو ہیں انہوں نے بھی وہ بھی ڈاکٹر جو انہوں نے بلائے تو وہ بھی جو ہے نا مطمئن نہیں کر سکے. مطلب کہ جو ہاسپٹل کا عملہ ہے وہ آپ کو مطمئن کرنے میں ناکام رہا ہے کہ بچے کی ڈیتھ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ جی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بچہ بالکل صحت مند تھا. اس کی جو ہے حالت اس کی ڈرپ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. تو یہی کچھ ہے. جی بالکل, یہ چوک صاحبہ کے لوگ رہنے والے ہیں. تو ہم آپ کو بچہ بھی دکھائیں گے جب پیدا ہوا تھا تو اس کی صحت کیسی تھی. اچھا آپ بتائیے گا کہ آپ ابھی کیا چاہتے ہیں؟ ابھی متعلقہ پولیس بھی موجود ہے, آپ ان کے خلاف کارروائی کروانا چاہتے ہیں, نہیں کروانا چاہتے؟ آپ اصل معاملہ بھی آپ آگے کیا کریں گے؟ بس ہوں بچہ بھائی, اب یہ اللہ پہ چھوڑنا چاہتے ہیں. اللہ کے بانے آپ جو کرے گا اللہ پہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے. باقی انہوں نے جو ابھی گھر لے کر جا رہے ہیں بچے کو. تو آپ جو ہمارے جو لیڈر ہیں جو بھی الیکشن میں مصروف ہیں, وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں, ایم ایس صاحب ہیں جو بڑی کرسیوں میں بیٹھے ہیں اسی کے نیچے, ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جو وارڈ میں ایک مریض ایڈمٹ ہوتا ہے, اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے, اس کے بعد جب ڈیلیوری یا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کا فرض ختم ہو جاتا ہے. میں جو مسئلہ نا یہ ہمارے لیڈر ہیں نا, یہ ان کا مسئلہ ہے. وہ ان کی غفلت ہوتی ہے. وہ ادھر جو لاتے ہیں جتنے میں سٹاف ہے سارا سفارشی بھرتی کیا انہوں نے, جن کو ٹریننگ نہیں ہے, جن کے پاس تعلیم نہیں ہے, سب بغیر, تو ان کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. یہ ایم ایس صاحب ہیں وہ بھی ادھر کوئی کسی کو مطمئن کرنے کے اہل نہیں ہے. وہ کوئی کریں جو یہ سب جو ہے نا ایم ایس کیا ہمارے لیڈر یہ سب کی غفلت ہے, سارے مجرم ہیں ہمارے. جی تو ایم ایس صاحب جب بچے کی ڈیتھ ہوئی اس وقت موقع پہ آئے تھے؟ کوئی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ ادھر ہے نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی ایک اور بھی ایشو ہے. 20 جنوری کو ہم نے ہیپاٹائٹس کا انہوں نے ٹیسٹ لکھا تھا, تو سرکاری جو لیب ہے یہاں سے ہم نے ٹیسٹ کروایا تو ادھر سے پازیٹیو آیا ہے. تو پھر ہم نے جو ہے نا باہر سے جو ہے اس کا ٹیسٹ کروایا تو وہ نیگیٹو آیا. ہم نے جو ہے وہ او پی ڈی میں میڈم کو چیک کروایا تو وہ کہتی ہیں کہ اس میں ہمارا کوئی قصور تو نہیں ہے, یہ جو لیب کا ٹیسٹ تھا اس کے مطابق ہی ہم نے ٹریٹ کرنا تھا. آج پھر کل جو ہے انہوں نے ہیپاٹائٹس کا جو ہے وہ ٹیسٹ لکھا ہے تو ہم نے لیب سے سرکاری سے وہ ٹیسٹ کروایا تو وہ پازیٹیو آیا ہے. پھر میں نے میم کو کہا کہ جی یہ ٹیسٹ جو ہے یہ نہیں صحیح, میں باہر سے ٹیسٹ کرواؤں گا. تو انہوں نے لکھ کے دیا جی ٹھیک ہے جی آپ باہر سے کروا لیں. وہ میں نے باہر سے کروایا تو وہ پھر نیگیٹو تھا. مطلب ان کی لیبارٹری بھی نہیں ٹھیک. تو ایم ایس صاحب کے پاس میں اس وقت بھی گیا تھا
میں نے ان کو بتایا لیبارٹری کے وہ جو ان کے ملازم ہیں ان کو انہوں نے بلایا, سرزنش بھی نہیں کی, کوئی انہوں نے بھی جو ہے نا انصاف نہیں کیا. یہ انصاف کر ہی نہیں سکتے. یہ جو ہے نا کسائیوں والا جو ادھر انہوں نے جو ہے نا کسائی خانہ لگایا ہوا ہے, انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں. نام کیا آپ کا؟ محمد نوید. نوید بھائی, ہم آپ کے دکھ کے برابر شریک ہیں. ناظرین, جو نوید صاحب ہیں یہ چوک صاحبہ کے رہنے والے ہیں. ہم ان کی آنکھوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو چھوٹا سا بچہ تھا جنہوں نے گود میں لیا ہوگا وہ 6 گھنٹے کے بعد اس دنیا سے چلا گیا ہے. ان کے دکھ کے ہم برابر کے شریک ہیں. ایم ایس صاحب کو بھی اور لیڈروں کو بھی چاہیے کہ جو جیسے انہوں نے کہا ہے کہ جو سفارشی عملہ ہے اس کو بھرتی کیا جاتا ہے. اگر ایک مریض داخل ہوتا ہے اس کے ساتھ 10 اس کے ساتھ سیکھنے والے ہوتے ہیں. کم سے کم ایم ایس صاحب کو چاہیے کہ جو بچہ دنیا میں آتا ہے اس کی کیئر بھی کی جائے. ہاسپٹل کا عملہ ہے, اس کو ٹریننگ کی مزید ضرورت ہے, اور ایم ایس صاحب کو چاہیے کہ اس کے بارے میں یہ جلد سے جلد نوٹس لیں. کیمرہ مین کے ساتھ ساجد نذیر, عدالت نیوز, میرپور, آزاد کشمیر.